علی علی مل کے بولے، سارے بولے ماشاءاللہ. علی 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 یا علی علی مدد. نیت کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ مال وراثت میں اس تک منتقل. یہ نہیں کہ اب اٹھا کے کہا جائے کہ جب آپ نے انتقال ہو گیا اب آپ نیت کر لیں کہ اس کا مال آپ تک منتقل ہو گیا. نہیں، وراثت کا اسلامی مسئلہ ہے، یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. انتقال ہو گیا باپ کا، جو مال ہے اس کا منتقل ہو گیا، یہ وراثت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ مل گیا، تھوڑا میدان مل گیا باپ سے انتقال پر وراثت میں، اب کیا کیا آپ نے؟ بس ختم ہو رہی میری گفتگو. پوری طاقت لگانا ہے، پوری طاقت جتنا میرا بیٹھا ہوا ہے. بڑا آپ نے میرا ساتھ دیا، اللہ سب کے ہماری عبادت کو حاضر کو قبول فرمائے. ہوا یہ کہ جناب آپ نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس زمین پر ایک گھر بناؤں. کوئی اعتراض نہیں کہ گھر بنائے، کہیں کوئی نقشہ پاس کروائے، گھر بنا لیا، تیار ہو گیا، میں اس میں رہ رہا ہوں. رہے ہیں. میں نے کہا زمین کہاں سے ملی؟ کہا وراثت میں ملی تھی باپ سے. گھر بن گیا، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاتے رہے، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اعلان ہوا کہ جناب بس 10 بجے امام بارگاہ میں مجلس ہوگی، سارے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں آ جائیں. اب جب 10 بجنے لگے تو سارے مومنین گھر سے نکلے، تالا لگایا. تالا لگانے کے بعد آپ امام بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. مجھے موقع لگا، میں نے دیکھا سارے بیٹھے ہوئے. میں چھپکے سے ممبر سے اتر کے میں نے آپ ہی گھر کا رخ کیا. جب گھر پہ پہنچا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا. میں نے کسی تالے کو اوزار سے، کسی چیز سے تالے کو توڑ دیا. توڑ کر داخل ہوا، میرا وضو نہیں تھا. میں نے فوراً بیسن تلاش کیا، بیسن میں جا کے میں نے وضو کیا. وضو بنانے کے بعد میں نے مصطفیٰ دیکھا، مصطفیٰ رکھا ہوا تھا. میں فوراً چڑھا اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی. میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وقت تھا میرے پاس تو میں نے کیا کیا، میں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، سبحان اللہ قرآن پڑھا. پھر میں نے کہا یار تھوڑا چھوٹے بعد نماز کے بعد تھوڑا قرآن کی تلاوت کر لوں. میں قرآن کی تلاوت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں آپ گھر میں داخل ہو گئے. میں نے کہا جناب مجھے ثواب ملنا ہے یا گناہ؟ 73 کے 73 فرقے میرا گربان پکڑیں گے کہ اثر رضا چوہدری مکان کا قصبی تم نے عبادت کیسے کی، مکان کا قصبی تم نے عبادت کیسے کی، تم نے نماز کیسے پڑھی، تم نے قرآن کیسے پڑھا، تم نے دعائیں کیسے پڑھی. میں نے کہا یہی تو میرا پیغام ہے کہ علی ہے دین کا وارث، علی ہے قرآن کا وارث، علی ہے نماز کا وارث، علی ہے دعا کا وارث، علی ہے عبادت کا وارث. اگر دوسرے علی دل میں رکھ کر عبادتیں کرو گے تو رحمتیں تو نہیں آئیں گی، لعنتیں آ جائیں گی. اس علی کو مانتے ہیں جس کا تعارف ہمارے نبی نے کرایا. ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کا تعارف قرآن نے کرایا. اور ہم نہ روتے حسین پر اگر ہمارے نبی کا پورا ثابت ہوا. ہونے والوں ایک جملہ یاد رکھنا، یہ رونا فقط حسین کی گردن کے کٹنے پر نہیں ہے، یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. یہ رونا اس سربرہنہ قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا. آپ کے دل پر چوٹ ہے، آپ کی آگے بلند ہے. محرم کی آخری تاریخیں تھی جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا. قافلے کو روکا گیا، قافلے کو روکا گیا. ظہور ابن قیس حسین ابن علی کا سر لے کر پشت طلا میں رکھ کر یزید کے دربار میں پہنچا اور کہا امیر وہ قیدی آ گئے جنہیں کربلا میں ہم نے گرفتار کیا تھا. کہا رک جاؤ. یزید نے کہا رک جاؤ. وزراء بلوائے، مشیر بلوائے، بڑے بڑے لوگ بلوائے. جب وزراء آ گئے، مشیر آ گئے، میں دو جملے پڑھوں گا مسائل کے، تو کہنے لگا کہ بڑے گھرانے کی قیدی آئی ہے نا. حرام کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہ امیر عوام کو اتنی مہلت دی جاتی ہے، اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے نیا لباس سلوا لیں، گھروں کا رنگ و روغن مکمل کروا لیں، سڑکیں صاف کروائی جاتی ہے. کہا کتنی مہلت درکار ہے؟ کہا 3 ہفتے. کہا نہیں
مقصد جو میں کہتی ہفتے بہت زیادہ ہے. کہا اچھا امیر ہمیں 2 ہفتے کی مہلت دے دیں. یزید نے کہا کہ 2 ہفتے بہت زیادہ ہے. کہا امیر پھر ہمیں 3 دن کی مہلت دیں. کہا جاؤ 3 دن کی مہلت دی. 3 دن تک دمشق والے نئے لباس سلواتے رہے, سڑکیں صاف کرواتے رہے, اور 3 دن تک آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ دن کی دھوپ اور رات کی شدت میں دمشق کی شاہراہ پہ کھڑا رہا. یکم سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں لایا جائے. قافلہ شہر میں داخل ہوا. آپ کو یاد ہے شام کا ایک مرکزی بازار تھا اور اتنا ازدحام, اتنا مجمع تھا کہ قافلہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا. کئی گھنٹوں تک قافلہ ایک مقام پر رکا رہا اور ہونے والے اس دن سے اس جگہ کا نام ہے باب الساعات. سنتے ہیں نا, میں کیسے پڑھوں. جس مقام پر سید سجاد میرے مولا قابل بیمار کا ناکا تھا اس کے سامنے ایک مسجد تھی. ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا, ایک بوڑھا شامی نکلا. اس نے قیدی کو غور سے دیکھا اور کہا حضرت اللہ نے تمہیں رسوا کیا. سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. شامی گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی, یہ تم نے آیت کیوں پڑھی. میرے مولا نے دوسری آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. خدا آپ کے مادہ کو قبول کرے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. شامی پھر گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت کی ہے جب حسنین نے روزہ رکھا تھا, یہ تم نے آیت کیوں پڑھی. میرے مولا نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. پورا شامی اللہ پھر گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو مباہلے کی وقت ہے, یہ تو ان آیتوں کو کیوں پڑھ رہا ہے جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی. رونے لگے سجاد, کہا وہ آل محمد ہم نہیں تو گئے. کہا قسم کھاؤ کہ تم آل خدا کے فضل قبول کرے. کہا قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو. میرے مولا نے قسم کھائی واللہ نحن اہل بیت محمد. خدا کی قسم ہم اہل بیت محمد ہیں. رونے والوں شامی نے ہاتھ جوڑے. کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا, آپ میرے حسین کے بیٹے سجاد ہیں نا. وہ تو کہنے لگے ہاں. کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا, بس اتنا اور بتلا دے یہ بیویاں کون ہیں. لوگ یہ کہنے لگے کہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں, خدا کے فضل قبول کر, یہ محمد کی نواسیاں ہیں. شامی نے ہاتھ جوڑے. کہا مولا میں پورا ہو گیا ہوں, جہاد نہیں کر سکتا, چاہتا ہوں کہ ناکے کے سامنے لے جاؤں کہ ناکا مجھے کچلتا ہوا گزر جائے. کہا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے. کہا ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو اور میں رسول کے سامنے جاؤں تو ان سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے لیکن آپ کی بیٹی زینب کی صورت نہیں دیکھی. خدا آپ کے آنسوؤں کو اوپر والے سجدہ میں جما دے, کیونکہ مجلس کا مقصد ہے حسین پر رونا. اس وقت مجلس ہونا کی مسائل پڑھ کے میں نے, لیکن روایت مکمل کر رہا ہوں. اس وقت سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پپی اماں کا جلاد دیکھا. آپ کو یاد ہے سجاد نے کیا کہا تھا, الشام الشام الشام. پہلا شام بازار شام, دوسرا شام دربار شام, تیسرا شام زندان شام. میرے مولا سے کس نے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی. سنو کہ میں رو رہا ہوں. میرے مولا فرمانے لگے ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اطعنا بحبال فربطنا الاغلال. کچھ رسیاں لائی گئی اور ہمیں مویشیوں کی طرح سے باندھا گیا. کسی کا گلا, کسی کی کلائی, کسی کا بازو, کسی کے پاؤں, ان شان سے لے کر چلے. اس آخری اس وقت میرے مولا سے جا کہتے کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا. سارے قیدیوں پر روب طاری تھا, سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے. بڑے حاکم کے دربار میں جانا ہے, سب گھبرائے ہوئے تھے. سجاد کہتے ایک پتہ نہیں پھوپھی اماں آگے آئی اور کہنے لگی سجاد مت گھبرانا میں ساتھ ہوں, رقیہ مت گھبرانا میں ساتھ ہوں, ام فرقہ مت گھبرانا میں ساتھ ہوں. انہوں والوں 7 دروازے تھے اور اس کے بعد دروازے اور ہر دروازے پر جزید ملاؤں نے داہنے اور بائیں 500 سپاہی کھڑے کیے تھے کہ جب قیدی آئے تو ان پر روب چلے. اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. پہلا دروازہ گزرا, دوسرا دروازہ گزرا, تیسرا دروازہ گزرا,
دربار میں جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ گئی. سارے قیدی زمین پر بیٹھ گئے. سجاد آئے, کہا پھوپھی اماں آپ کو کہہ رہی تھی مت گھبراؤ, آپ خود گھبرا گئی. کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں. کہا پھر یہ بیٹھے کیوں؟ کہا بیٹے بتلاؤں. کہا بتلائیے. کہا بیٹے 21ویں ماہ رمضان کو, علی کی شہادت کی رات 21ویں ماہ رمضان کو میرے بابا نے اپنے زخمی سر اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہتے کھڑی ہوئی آوازی السلام علیکم یا امیر المؤمنین سجاد آؤ, قیدی آؤ, میرا بابا آ گیا. وہ سامنے اوکے حسین